نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم الأرض ذنبا ولا ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من الناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں قدم قدم پہ برکتیں لفظ لفظ پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شبیہ آسیاں گزر گیا جہاں جہاں قدم رکھے وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں قدم نہیں رکھے وہاں ہے رات آج تک جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں خوب جی لگایا جینے میں کہ موت کو مسلمان بھول گئے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کریم سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان اسی طرح پریکٹیکل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آج غالباً 2 یا 3 ذوالحجہ ہے. ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو 3 دن گزر چکے ہیں اور ہم ایام حج کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس مہینے کے حوالے سے اگر گفتگو کا آغاز کیا جائے تو ذکر قربانی بھی آ جائے گا. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کے متعلق جو لوگ مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کچھ ان کے جوابات بھی اس میں شامل ہوں گے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے اور قربانی کے لیے کون سا جانور خریدا جائے، جانور کی نوعیت کیا ہو اور قربانی کن لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. قربانی کے لیے کتنی مالیت کا ہونا ضروری ہے یا آلات کا کیسا ہونا ضروری ہے، قربانی کے وسائل مسائل کیا ہیں اور جانوروں کی نوعیت کیا ہے. یہ سارے کے سارے مسئلے اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اصل قربانی کے مقصد کو بھول گئے. جب اصل قربانی کے مقصد کو انسان فراموش کر دیتا ہے تو پھر انہی مسائل کی طرف گھومتا رہتا ہے. کس میں قربانی فرض ہے، کہاں فرض ہے، کیا فرض ہے، کیسا جانور ہو، کتنی مالیت کا ہو، کتنی آمدنی ہو، کتنے آلات ہو، کیسے واقعات ہوں، تو قربانی کیسے کی جائے. حالانکہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے ہی نہیں، سرے سے اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے.
پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر کس کے ساتھ ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ ایام حج ہے، صاحب استطاعت لوگ حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ عبادات تو یہاں پہ بھی کی جا سکتی ہیں، نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، عمل کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی ہیں۔ حج کے لیے کیوں انسان جاتا ہے؟ جانا کیوں ضروری ہے؟ حج کیا سکھاتا ہے؟ قربانی کیا سکھاتی ہے؟ اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو وقت بہت زیادہ لگتا ہے، اور پھر جمعے پہ آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کا وقت ہوتا ہے خطبے کا، اس میں مختصراً گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہر عبادت اپنی جگہ پہ اللہ کریم نے محسوس کی ہے، ہر عمل اس مقام کے اوپر اللہ نے محسوس کیا ہے، اور وہاں پہ جا کر کے اس عمل کو کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، چاہے وہ عبادت مالی ہو، جانی ہو، بدنی ہو، جو بھی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ایک مقام کو محسوس کیا ہے، وہاں پہ انسان نے پہنچنا ہے۔ اب حج کے ایام اللہ نے مکہ میں کیے، اور لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، مصطفیٰ جاتے ہیں، منا جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، حج پڑھتے ہیں۔ جہاں جہاں پہ اپنے حج ہوا ہے وہاں پہ جانا، حاضری دینا ضروری ہے، اور اس میں کمی بیشی بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایام حج ہے، بیت اللہ کے اندر طواف ہے، بیت اللہ میں ہی ہے۔ اب جو کچھ اللہ کریم نے عبادت کے لیے محسوس کیا ہے، اس میں نہ تجاوز ہو سکتی ہے، نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایام حج پہ اللہ سب کو لے جائے، خوش نصیب ہے وہ لوگ، اور ارادے کا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب مل کے ارادہ کریں گے، انشاءاللہ ہم حج کے لیے جائیں گے، اللہ کی توفیق سے جب اللہ لے جائے گا۔ یہ ہمیں حج کا، اس کے بعد قربانی ہے۔ اب قربانی کے لیے کون سا جانور ہو، کس نوعیت کا ہو، کس مالیت کا ہو، کیسا ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، کوئی کٹے کا پوچھتے ہیں، کوئی بچے کا پوچھتے ہیں، کوئی گائے کا پوچھتے ہیں، کوئی بیل کا پوچھتے ہیں، کوئی بکرے کا، کوئی دونگے کا۔ یہ قربانی کس چیز کی جائے، اس نوعیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ یہ قربانی کہاں سے چلی ہے، قربانی ابتدا کہاں سے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کس نوعیت کی ہوئی۔ تو ہمارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ قربانی کیسی قربانی آئی؟ خواب دیکھا، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے جو بہت پیارا بیٹا ہے، اس کو مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو میں اللہ کے لیے ذبح کر دوں۔ اب قربانی کی نوعیت کو دیکھا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ خواب دیکھا، بیدار ہوئے، اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا، بلا کر کے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل نے کہا کہ ابا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں تیرے گلے پہ چھری چلا کر کے تجھے اللہ کے لیے قربان کر دوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا حضور اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے پھر دیر کس بات کی، مجھے قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام
اب قربانی کی نوعیت کو سمجھو. قربانی کیا ہے؟ یہاں دمبے کا پوچھتے ہیں، بکرے کا پوچھتے ہیں، کٹے کا پوچھتے ہیں، بچے کا پوچھتے ہیں. ارے قربانی کو فالو تو کرو. ابراہیم علیہ السلام پہ حکم کیا آیا ہے اور اسماعیل کہاں پہ پڑا ہے؟ گردن کہاں پہ اللہ کے راستے میں کہ میرے بابا چلاؤ چھری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان آیا. سامنے نقطے جگر، سامنے پیارا بیٹا، سامنے جوان بیٹا لیٹا ہوا ہے، رسیوں سے باندھا ہے، کہیں حرکت نہ کرے. اسماعیل کے دائرے باندھ دو، کہیں رکاوٹ نہ آئے. جب چھری چلانے کا وقت آیا، اللہ کریم نے امتحان لیا ابراہیم کا. ہاتھ میں چھری لی، گردن پہ چھری رکھی. وہ کیا منظر ہوگا جب باپ ابراہیم اپنے جوان بیٹے اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے والا ہے. قربانی کا مسئلہ یہ ہے، آج اپنے جذبوں کو دیکھیں کہ ہمارا جو جذبہ ہے جب حکم آ جائے بیٹے کو، جوان کو لٹا دیا جائے. جگر کتنا ہے، دل کتنا ہے. مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ دبلا ہو، پتلا ہو، کیسا ہو، جانور کیسا ہو، دمبا ہو، بکرا ہو، حیثیت کیا ہو، اور پھر استطاعت ہے یہ نہیں، میری آمدنی کیا ہے. ارے خدا کے بندو، قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے. قربانی کا مقصد اصل یہ ہے کہ انسان کی اس فطرت کو اللہ کریم آزمانا چاہتا ہے کہ تمہارا جذبہ کیا ہے. تم میرے راستے میں اپنی خوبصورت ترین چیز قربان کر سکتے ہو کہ نہیں. جذبہ یہ ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے. اب اپنا انسان اندازہ لگا دے. آمدن کی کوئی بات ہے، کوئی جائیداد کی بات ہے، کوئی کسی چیز کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر سکتا ہوں کہ نہیں. مقصد بیٹا تو نہیں تھا، مقصد تو یہ ہے کہ یہ نقطے جگر ہے، یہ بہت پیارا ہے، اس سے پیاری چیز کوئی اور ہو سکتی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے راستے میں اس کو قربان کرو. آج ہم اس بات سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا. نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. ہماری کوئی بھی عمل اس کا اللہ کو کوئی بھی سروکار نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے. ہمیں اپنا وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا قربانی والا کہ ہمارے جذبات ایسے ہو جائیں، ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہماری مال و دولت، ہمارا مکین و مکان، ہمارا مال و زر، ہماری اولادیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے تمام جذبات اس اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اس کو قربانی کہا جاتا ہے. یہ قربانی ہے، یہ تو پریکٹیکل ہے. دمبا ذبح کیا اور پھر اس میں بھی ہم خیانت کرتے ہیں. دمبا ذبح کیا، بکرا ذبح کیا اور پھر جانور ذبح کیا، اور یہ رکھ لو، وہ رکھ لو، کوئی بات نہیں ہے، کلیجی رکھ لو، دل رکھ لو، جگر رکھ لو، اور کوئی بات نہیں، یہ قربانی والے کھا لیں گے، یہ گوشت اس طرح رکھ لو، وہ اس طرح. مسئلے نکالتے پھرتے ہیں. اور جی بلا صحابہ کرام نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ غریبوں میں، انہوں نے کہا میں غریب ہونا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا سارا رکھ لو. اب انہوں نے سارا کہا. یہ ایسے کمزوری والے مسئلے، اپنی کمزوری والے مسئلے ہم بیان کرتے پھرتے ہیں، لوگوں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں. گوشت کتنا رکھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پکانا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے. اللہ کے بندو، ہماری نفس کی خواہشات، ہمارے جذبات، ہمارا مال و زر، ہماری جائیدادیں، ہماری اولادیں، ساری کی ساری اللہ کے لیے قربان ہو جائیں. یہ قربانی مقصد ہے، یہ مقصد ہے. جب اس مقصد کو ہم لیں گے تو کسی کا مسئلہ ہی نہیں پوچھنا پڑے گا کہ کون سا مسئلہ ہے اور کون سا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس جذبے کے ساتھ خرچ کرو، یہ قربانی ہے. اور جب یہ جذبہ پیدا ہوگا پھر ایمان کے اندر قوت آئے گی. ایمان کے اندر قوت کیسے آئے گی، ایمان کے اندر طاقت کیسے آئے گی. اب امتحان کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، تیاری ہم نے نہ کی اور امتحان ہم کیا دیں گے. قربانی کا یہ جذبہ ایسا جذبہ ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اور
बख्तियारी ये है, कुर्बानी उस वक्त होती है जब इंसान का ईमान हर कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए तैयारी है, इसके लिए सारा को बोझ तो अल्लाह को नहीं पहुंचता। कभी पहुंचा है, कभी किसी ने भेजा अल्लाह को, कभी लोग क्या तलाशते फिरते, कभी क्या करते फिरते, हमारी नीयतें जो है वो अल्लाह को पहुंचती हैं और इसका बदला अल्लाह करीम हमें देते हैं। हमारे ईमान के जज्बों का वो बदला हमें मिलता है और जब हमारा ईमान ऐसा हो जाएगा फिर हमें कुर्बानी की कदर होगी। फिर उस रोज को हम नहीं रखेंगे, हम गरीबों में बांटते फिरेंगे, गरीब तलाश करते फिरेंगे। कई गरीब गुरबा दुनिया में मौजूद हैं, मोहल्ले में मौजूद हैं, फैमिलियों में मौजूद हैं, खानदानों में मौजूद हैं। हमें तलाश नहीं करने पड़ते, हमें देखना पड़े। आज कुर्बानी की जाती है, तो जी ये फला साहब को दे आओ, जरा अच्छा चौका गोश्त देना, बेहतरीन गोश्त देना यार, बड़ा अच्छा यार दोस्त है, कहीं नाराज ना हो जाए, बड़ा अमीर आदमी है, अच्छा आदमी है यार, अच्छा तो है, अमीर है और वो साहब सनात भी है, अच्छा है यार, उसको दे के आओ, मामे को दे आओ, चाचे को दे आओ, भाई को दे आओ, ठीक है, ऐश कुर्बा का हिस्सा है, अजीजों कारिब का हिस्सा है। लेकिन याद रख लो कि गरीब गुरबा का जो हिस्सा है उसमें खयानत मत करो, उसमें तलाश करो कि कौन गरीब है, किसके बच्चे ज्यादा है और किसके घर में हड्डी नहीं चली है, इस चीज का ख्याल करना है। अच्छे से अच्छा गोश्त किसको पहुंचाना है, जिसके बच्चे ज्यादा है, घर में कुर्बानी नहीं हुई, गरीब है और ऐसा शख्स है कर्जदार है, ऐसा शख्स है बेवा है, यतीम है, कभी ख्याल ही नहीं आया। ये ख्याल करेंगे तो जज्बा ईमानी तब आएगा, गरीब गुरबा का ख्याल करेंगे। फिर हमें ये मसला समझने की जरूरत नहीं होगी कि फ्रिज में कहाँ रखना है, फ्रीजर में कहाँ रखना है, अच्छा गोश्त कैसे पाए हमने ले लेने, कलेजी हमने रख लेनी है, ये मसले पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि ये जज्बा होगा कि फौरन जो कुछ है गरीब गुरबा में तकसीम कर दो, अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दो। फिर हमें इन कदरों की तब जरूरत पड़ती है मसले पूछने की जब ईमान कमजोर हो। और कुर्बानी का असल मकसद जो मैंने बयान किया है कि कुर्बानी किस चीज का नाम है कि अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जज्बात को, अपने ईमान को परखने का नाम कुर्बानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी थी, इस्माइल लेटे हुए थे, अल्लाह का हुक्म यह था कि अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी मुझे अल्लाह के लिए दे सकता है कि नहीं इब्राहिम, और इस्माइल लेट सकता है कि नहीं, कुर्बानी ये थी। आज उससे मुवाजना करके हम देखें, फिर हमें पता चलेगा कि कुर्बानी क्या है, फिर कुर्बानी के मसाइल भी पता चलेंगे, फिर मसाइल का अंदाजा भी हो जाएगा। हर चीज का अंदाजा तब होगा जब कुव्वत ईमानी अंदर उठेगी, कुव्वत ईमानी जागेगी। मैंने कई दफा ये मसला बयान किया है कि आज के इस दौर में, आज के इस दौर के अंदर ईमान की कमजोरियां इतनी बढ़ चुकी हैं, थोड़ा सा कोई अजाब आता है, आंधी चलती है, लोग खड़े होकर के आसमान को देखते हैं, बादल कितने हैं, सुर्खांदी आ रही है, काली आ रही है, मकान हमारा कमजोर है, कहीं हम किसी ऐसी जगह तो नहीं खड़े, ऊपर से कोई गिर जाएगा। ये कमजोर ईमानियों की निशानियां हैं। और ये कोरोना वायरस आ गए, बीमारी आ गई है, अब ऐसा चल पड़ा है, अब फला चल पड़ा है, ये सारी की सारी चीजें हमें खौफजदा जितना करती है उतना हमारा ईमान कमजोर है। ईमान अगर मजबूत है, ये चलते फिरते, ये मेरे बरादर अब्दुल्लाह इन दिनों में, पिछले दिनों में आए हुए थे, शुआइब को लग रही थी ठीक ठाक हो, जवान हंसता खेलता, जब शौक के लिए जाता मुझे कहता है भाई साहब मैं ठीक ठाक हुआ, शायद मैं उम्मीद घर पे करूंगा, क्या पता कि घर पे करूंगा या अपने 80 मुकाम के ऊपर करूंगा। जवान जहां चले गए, 1 मिनट में 1 सेकंड में गए, वहां पे पता चला कि बहुत हो गए। ये याद रखें, बीमारियों से भी मौत नहीं, सेहत के साथ जिंदगी नहीं, चलते फिरते हंसते खेलते चले जाते। ये आपने कब्रिस्तान में कई लोग ऐसे पड़े, बच्चे से लेकर बूढ़े तक पड़े, सेहतमंद पड़े, बीमार पड़े, सारी दुनिया से चले गए। ये पिछला साल था, हम घूम फिर रहे थे, बकरे छतरे तलाश कर रहे थे, मसले मसाइल बयान कर रहे थे, पता चले
کہ آج پھر وہی مسئلہ مسائل، ایک سال گزر گیا، ایک سال بیت گیا. اسی طرح قیامت والے دن جب ہم اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، یہ اللہ کہتا ہے یقین رکھو، ایمان رکھو، جس نے پہلے تم کو بنایا پھر بھی تمہیں اٹھائے گا. اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے تو اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ پڑے رہے، کتنا عرصہ قبر میں تھے، برزخ میں تھے. بندہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہیں کچھ چند لمحے ہوئے ہیں، یہیں کو ایک دن گزرا ہے، چند گھنٹے گزرے، چند گھڑیاں گزری ہیں. یہی جیسے پچھلے سال ہم گھوم کر رہے تھے، عید کے قربانی کی عید کے جلوہ ترا، ابھی پھر سال گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح بندہ کہے گا کہ چند لمحے دنیا میں گزارے، بس یہی گزارے ہیں. اور قبر میں کتنا عرصہ رہے ہو، کہے گا ابھی بس کچھ ٹائم ہی ہوا ہے. یعنی کہ یہاں تک کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کے ختم بھی ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو کے ختم بھی ہو جاتی ہیں. اور پھر بندہ کہتا ہے بس ابھی. یعنی کہ ان چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. یہ ایمان رکھنا کہ اللہ پھر زندہ کرے گا، اللہ دوبارہ اٹھائے گا، اور ہم نے جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. ایمان کا بڑھانا، ایمان کا مضبوط کرنا، یہ قربانی کا درس دیتا ہے. جب یہ قربانی کا درس، اب بندہ مسئلہ پوچھتا پھرے، وہاں ملاوٹ کرتا پھرے، طرح طرح کی ملاوٹیں کرتا پھرے، انسانیت کے نقصان کرتا پھرے، چوری انسان کرتا پھرے، ڈاکے ڈالتا پھرے، ارے ہر طرح کی بےہودہ گفتگو کرتا پھرے. ارے انسان ایمان سے ہٹ کے تمام شرعی امور کو پامال کرتا پھرے، غریب غربا کے حقوں پر مال پڑتا پھرے، یتیم کا محلے میں پتہ ہی نہیں، مسکین کا محلے میں پتہ ہی نہیں، غریب غربا کا محلے میں پتہ ہی نہیں، نمازوں کا پتہ ہی نہیں، کپڑے پلیتے بلائیں، صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ جی بلا غلام مسجد سے، وہ پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. خدا کے بندے، قرآن اور محمد کا فرمان موجود ہے، اس کے مطابق اپنے ایمان کو درست کر لے پھر قربانی ہے. یہ جذبہ قربانی ہے. جب اپنا ایمان تازہ نہیں ہوگا، تیار نہیں ہوگا، یہ چیزیں زندگی سے نہیں جائیں گی. اگر بندہ کوئی ان چیزیں حرکتوں کو اپنے دل میں رکھتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، غریب غربا کے حق پا مال کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، عمل نہیں ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، اور مسئلہ قربانی کا پوچھتا ہے. قربانی کا مسئلہ تو کب ہے جب اپنے آپ کو تیار کر کے اس مقام کے اوپر لائے گا، پھر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. انسان کا جذبہ ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی تیاری ہو جائے گی، تو پھر قربانی کا مزہ آئے گا. پھر قربانی ہے. یہ پریکٹیکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ نہیں کہ ایمان تیار نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ کرنی ہے پریکٹیکل. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بابا ابراہیم کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے کی، صحابہ کرام نے کی، تابعین نے کی، اولیاء اللہ نے کی. تمام لوگ اسی طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان کرتے آ رہے ہیں. اس کا لنگڑا لولا ہونا یہ قربانی نہیں ہوتی. جانور کا وزن کے حساب سے لینا یہ سخت ممانعت ہے، یہ سخت گناہ ہے. اگر وزن کا تخمینہ لگایا جائے گا پھر قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھ لیں، پھر بوجھ کا حساب لگایا جائے گا قربانی نہیں ہوگی، بلکہ خوبصورتی کے لحاظ سے ہوگی. اچھا جانور ہو، خوبصورت ہو، کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو، اور پھر وہ دھوندا ہو، چوگا ہو. بغیر اگر ایسا کوئی جانور ہے جو دھوندا نہیں ہوا لیکن دیکھنے میں خوبصورت اور موٹا تازہ نظر آتا ہے، پھر اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ضروری ہے کہ قربانی کے اندر حصے دار جو شامل ہو رہے ہیں ان کا مواعظ ہونا ضروری ہے. کوئی مشرک نہ ہو. اس کے اندر اگر کوئی مشرک شامل ہے، کوئی شرک کرنے والا شامل ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کہیں اور اپنے عقیدے کو رکھتا ہے، پھر بھی ان سب کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے. یاد رکھ لیں، ان میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے. قربانی کرنے والے کا اپنا مقام ہے، اپنا ایمان ہے، لیکن اس کے اندر جو حصے دار شامل ہیں ان کو دیکھ لیا جائے کہ ان کی آمدن کہاں سے ہے، ان کی آمدن صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. کہیں کوئی چوری تو نہیں کرتا، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالتا، کوئی حرام تو نہیں کماتا، کوئی منشیات فروش تو نہیں ہے، کسی کے پاس کسی کا مال غصب ہوا تو نہیں ہے. ان میں جو لوگ شامل ہیں وہ اچھے ایمان والے ہونے چاہیے، ان کے اندر مواعظ ہونے چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا قرآن کرنے
قربانی کرنے والا بنائے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ اس جذبے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ میں تیاری کی توفیق عطا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذما ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ اور مرے بھی بالت کفر تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ان میں کسی سے زمین بھر سونا بھی اگر اس نے دیا ہوگا تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا اگرچہ وہ دے بطور فدیہ سے یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے دردناک، اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو جب تک کہ نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس میں سے جو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی چیز اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم یا رب رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم یہ آج کے دن ہے، یا رب کریم یہ بہت بڑے دن ہے، یا رب کریم ان دنوں کے اندر تیرے گھر کی طرح تیرے حکم کے مطابق تیرے بندے یا رب کریم آواز دمائے، یا رب کریم یا رب رحیم یا رب رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب کریم ہمارے والدین مواد جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب کریم یا رب رحیم ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا رب کریم یہ بہت بابت کر دینے ہیں ہم اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے، یا رب کریم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب کریم کل سے لوگ تھے آج اس دنیا میں نہیں ہے، ہم بھی ایک دن نہیں ہوگی، میرے اللہ میں معاف فرما دے، میرے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، میرے اللہ ہماری باتوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، میرے اللہ تیرے پاس ہے ان کا قبول کرنا، میرے اللہ ان کو قبول کر لے، میرے اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پیارے محمد کے مبارک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ میں صحیح معنوں میں قربانی کی انتہا فرما، میرے اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ عطا فرما، ہم صحیح معنوں میں قربانی کرنے والے بنے، یا رب کریم ہم مسئلے مسائل پوچھنے والے نہ بنے، یا رب کریم ہم چند ایمانی میں دار فرما دے، یا رب کریم توبہ کی مدد فرما، یا رب کریم یا رب رحیم توبہ کی مدد فرما، یا رب کریم جو دین کو پوری دنیا پہ
مدد فرما، یا رب کریم امت مسلمہ کی مدد فرما، یا رب کریم کفار کا بول، یا رب کریم کفار جو اسلام کے خلاف اسلام کو مٹانے کی قوت ابراہے، یا رب کریم کو نہست و نابود فرما، یا رب کریم بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، یا رب کریم اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا فرما، یا رب کریم، یا رب رحیم، یا رب کریم قربانی کا جذبہ بیدار فرما، یا رب کریم جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رب کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم جو مسلمان قبروں میں پڑے، یا رب کریم ان کی قبروں کو منور فرما، یا رب کریم ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا رب کریم جو کلمہ پڑھنے والے اصحاب قبر میں، یا رب کریم ان کو عذاب سے چھٹکارا نصیب فرما، یا رب کریم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، یا رب کریم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، میرے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، میرے اللہ قرضداروں کو قرض خلاصی عطا فرما، میرے اللہ بے اولادوں کو اولاد نعمت عطا فرما، میرے اللہ جن کو اولاد دی ہے، میرے اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما، یا رب کریم ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، یا رب کریم ہمارے ایمان کو درست فرما دے، یا رب کریم، یا رب رحیم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے اللہ نبی علیہ السلام نے ان مقامات پہ جو دعائیں مانگی ہیں، میرے اللہ مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما، میرے اللہ جتنے مسلمان اور ان دنوں میں خصوصاً جو مسلمان فوت ہو گئے، یا رب کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما، یا رب کریم ان کی قبر کے مناظر کو آسان فرما، میرے اللہ قیامت کے دن یا میرے اللہ نبی علیہ السلام کے سائے کے نیچے رکھنا، یا رب کریم عرش کے سائے کے نیچے رکھنا، میرے اللہ نبی علیہ السلام نے امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں، میرے اللہ مانگتے ہیں عطا فرما، میرے اللہ جتنی چیزوں سے کبھی والے آقا نے پناہ مانگی، میرے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے پناہ میں رکھ، یا رب کریم آج روتے گراتے، یا رب کریم ہمیں اس بات سے شرم نہیں، لیکن میرے اللہ اپنی کلیمے کے صدقے ہمیں معاف فرمانا، یا رب کریم ہماری مدد فرمانا، اور ذکر اللہ تعالی وعلی آواز و جنوات اکبر یا لما تشاہون سب درست کر لیں، اور مسجد کے لیے ابھی چھت کا پروگرام ہے، اپنے دوست احباب سے اس کا ذکر کریں، اگر کوئی صاحب استطاعت لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ، کیونکہ اس کا متبادل صرف اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں محل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جن لوگوں نے جو کچھ ابھی تک کیا اللہ قبول فرمائے، اور آگے جذبے کے ساتھ جو بھی